عمرو عاص امیر شام کے پاس بیٹھا، کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان بڑے خوش لگ رہے ہو۔ کہا کیوں خوش نہ رہوں، یہ لوگ مجھے اتنا مانتے جو ہیں، مطلب مجھے اتنا مانے کہ میرے کہنے پہ علی کے مقابلے میں چلے جائیں، اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ میرے لیے۔ کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ لوگ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تیری محبت میں کہاں؟ کہ یہ بات یاد رکھنا، یہ لوگ سب تیرے ساتھ ہیں اس لیے کیونکہ تو ان کو کھلا رہا ہے، تو ان کو مال دے رہا ہے۔ سیاسی پارٹیاں آپ دیکھتے ہیں نا، ان کے کچھ ممبرز کبھی ادھر کبھی ادھر، تو جو کھلائے گا جو پلائے گا بندہ ادھر۔ کئی ایسے عزادار بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، کل اعلان ہو جائے فلاں جگہ پہ عشرہ ہے، اور عشرے کے بعد ٹکے کھلائے جائیں گے، کباب کھلائے جائیں گے، رول کھلائے جائیں گے، مجمع کہاں؟ تو جو جس کا پجاری ہوتا ہے، جس کے دل میں جس شے کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں بھاگتا ہے نا۔ آپ نہیں بھاگتے، آپ کو محبت بھگاتی ہے، جو جہاں بھاگ رہا ہے، کوئی گاڑی کے پیچھے، کوئی لڑکی کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، کوئی مقام کے پیچھے، جس کے دل میں جس کی محبت ہے وہ وہاں پہ دوڑ رہا ہے، وہ وہاں پہ بھاگ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میرے دل میں حاکم کون ہے، کس کی محبت حاکم ہے؟ ہاں بیٹے کی محبت ہے، ہاں امام حسین کی محبت ہے، ہاں دولت کی بھی محبت ہے، یہ ساری چیزیں ضروریات زندگی ہیں، لیکن کس کی محبت زیادہ ہے، کس کی محبت کس محبت پہ سوار ہے، وہ تمہاری پوری باڈی کو رول کرتا ہے، حاکم ہوتا ہے۔ کہا کہ امیر شام معاویہ، یہ مت سمجھنا تو یہ جتنے لوگ تمہارے ساتھ ہیں تمہاری محبت میں، کہ کیا مطلب؟ کہ کل فقیر ہو جاؤ گے نا یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کہ ان کا یہ سروکار نہیں ہے، نہ ان کے دل میں معاویہ کی محبت ہے، نہ ان کے دل میں علی کا بغض ہے۔ کل ان کو علی پیسہ دے گا یہ علی کے پاس، کل تو فقیر ہو جائے اور علی امیر ہو جائے، اور علی نے ان کو سکے دے، ان کو درہم دے۔ امام حسن کو چھوڑ کے کیوں گیا عبید اللہ؟ 10,000 کے قریب اس کو سکے اور درہم ملے، مولا حسن کو چھوڑ کے چلا گیا۔ کہ کل ان کو علی ابن ابی طالب پیسے دیں گے یہ علی کے پاس چلے جائیں گے۔ کہ سچ کہاں؟ کہ یہ مت سمجھ ان لوگوں کے دل میں کوئی تمہاری معرفت ہے، یہ تمہاری محبت میں تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا آزمانا چاہتے ہو یہ لوگ کتنے ان پڑھ ہیں، یہ لوگ کتنے جاہل ہیں؟ کہاں آزمانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھ پہ چھوڑ دے۔ اس نے پورے شہر میں اعلان کیا کہ بھائی وقت کے بادشاہ امیر شام کی مجبوری ہو گئی ہے، وہ جمعے کے دن یہاں نہیں ہوں گے، ان کو سفر کرنا ہے اور بہت اہم سفر ہے، لہٰذا اتنے عظیم بادشاہ، اتنی عظیم شخصیت کہ پیچھے نماز پڑھنے سے ہم لوگ محروم نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا اعلان کیا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھی جائے گی، اور جس نے بھی اتنی عظیم شخصیت کے پیچھے فیض لینا ہے، ثواب کمانا ہے، محروم نہیں ہونا چاہتا، وہ آ جائے۔ پورے شام کے لوگ جمع ہوئے۔ بدھ کے دن امیر شام نے جمعے کے خطبے دیے، جمعے کی نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، عمرو عاص بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اتنے خوشی کے عالم میں اپنے دربار میں پہنچا اور کہا عمرو عاص تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تو کہتا یہ لوگ دیندار نہیں، تو کہتا یہ لوگ متدین نہیں، تو کہتا یہ لوگ جاہل ہیں، تو کہتا یہ لوگ بے دین ہیں، یہ مال کی وجہ سے میرے پیچھے ہیں، اگر ایسا ہوتا یہ کبھی میرے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ عمرو عاص نے کہا امیر شام لگتا ہے آپ کو بھی پتہ نہیں لگا، آپ نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دی ہے۔ وہ کیسا دیندار ہے جسے یہ تمیز نہیں ہے کہ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ پیسہ دے رہے ہو، جمعے کی نماز ہفتے کو بھی پڑھاؤ یہ پڑھ لیں گے، یہ اپنا دین بیچنے کے لیے تیار ہے مال کی خاطر۔ یہاں پہ امیر شام چونکا کہ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں،
کل تو یہ مجھے بھی مارنے پہ تل کے آئے کر، کوئی ان کو پیسہ دے دے، کوئی ان کو دولت دے دے. کہ یہ مت سمجھو یہ تیری محبت میں تیرے ساتھ. مال کی محبت، دنیا کی محبت، پیسے کی محبت کہ کیا کریں، کہ مجھ پہ چھوڑ دو. تیز تو تھا، بڑا ہوشیار تھا. دشمن جب کام کرتا ہے تو آپ کی نبض کو پہچان کے کام کرتا ہے. اگر آپ کو راز حیات پتہ نہ ہو، انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری باڈی کو کنٹرول کون کرتا ہے، تب ہم اپنے سارے جسموں کو دشمن کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ان سب کو آپ کا غلام بنا دوں گا اور علی کا دشمن. انہوں نے 4 میز لگائیں، کرسیاں لگائیں کہ جن جن لوگوں کے پاس جتنے جتنے بچے ہیں وہ آ جائیں، رجسٹر کروائیں. جیسے آپ کے یہاں مردم شماری ہوتی ہے، شام کے لوگ آتے کہ ہاں بھائی تمہارے کتنے بچے، کا میرے 3، میرے 4. لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، ساری لسٹیں تیار. معاویہ نے کہا اب کیا کریں؟ کہ امیر شام اب جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑے نہیں، 25 سال کے نہیں، 30 سال کے نہیں، 32، وہ نسلیں بڑی ہو گئیں، چھوٹی نسلوں پہ مجھے کام کرنا ہے. جن کے بچے میں 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے ہیں ان پہ کام کرنا ہے. کہ کیا کروں؟ کہ چھوٹی چھوٹی بکریاں لو اور سپاہیوں کو حکم دو، لسٹ بناؤ 300 گھر 400 گھر جن کے گھر میں 2 بچے 3 بچے چھوٹے بچے 5 سال کے 6 سال کے 7 سال کے، ان سب کو جا کے بکریاں دو. بچوں کو بکریاں ملی. کس نے بھیجی ہیں؟ امیر شام نے. معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف سے مسلمانوں کے بچوں کے لیے گفٹ ہے. بچوں کو بکریاں بڑی پسند ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بکریاں بچوں کو دے دی. اب بچے ان بکریوں کے ساتھ کھیلنے لگے. تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے اتنی الفت ہو گئی تھی ان بچوں کی بکریوں کے ساتھ کہ جب رات کو سوتے تھے تو بکریاں ساتھ رکھ کے سوتے تھے، بکریوں سے جدا نہیں ہوتے تھے. ہر بچہ جب گلی میں آتا اپنی بکری لے کر آتا. بکری سے پیار ہو گیا، الفت ہو گئی، محبت ہو گئی. کئی مہینے گزر گئے. جب قلب میں بکری کی محبت آ گئی، آپ کے وجود کو قلب چلاتا ہے، آپ کے اعضاء و جوارح کو قلب کنٹرول کرتا ہے. خدا نخواستہ کسی جوان کو کسی خاتون سے محبت ہو جائے، پورے وجود کو قلب کنٹرول کرتا ہے. یہ ریسنٹلی انسیڈنٹ آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں، شیعہ بچیاں کبھی ادھر کبھی ادھر. ہاں قلب ہے نا. اب نادان بچہ ہو یا نادان بچی ہو، کم عمری میں، کج عمری میں، 17 سال کی 16 سال کی ایج میں بالغ ہونے کے بعد جذبات کا انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، شہوت کا حملہ ہوتا ہے. گھر میں اگر بندے کو پیار نہ ملے وہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. باہر سے تھوڑا سا اسے پیار مل جائے انسان پھسل جاتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے کہ بچوں کو پیار دیا کرو تاکہ یہ بچہ بھوک کے عالم میں باہر کسی نامحرم سے پیار لینے کی کوشش نہ کرے. باپ اگر بچی کو اتنا پیار دے اس کو ضرورت نہ پڑے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، وقت پہ اس کو گفٹس دے، اس کو ہدایہ پیش کرے. اب باہر کا کوئی ترندہ، باہر کا کوئی نامحرم، کوئی شیطان آ کر اسے یہ نہیں بولے گا تیرے پاس یہ چیز نہیں، میں تمہیں مثلا موبائل گفٹ دیتا ہوں، میں تجھے کپڑے گفٹ دیتا ہوں. وہ فوراً بول دے گی یہ ساری چیزیں میرا بابا مجھے دیتا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ محبت میرا باپ مجھے دیتا ہے، تم مجھے کیا دو گے؟ اسے کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ملے گی. لیکن جب اس کے اندر پیار اور محبت کی کمی ہوگی، احساس کمتری ہوگی، سائیکولوجیکلی اگر اسے کوئی پیار دے گا انسان اس کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس کی تہذیب نہ ہو، اندر سے وہ تربیت یافتہ نہ ہو، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ جو حملہ ہو رہا ہے وہ دوست کا ہے یا شیطان کا ہے، جو دعوت آ رہی ہے وہ الہی دعوت ہے یا شیطانی دعوت ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے. یہی تو کام ولایت اہل بیت کا ہے کہ آپ کو یہ پہچان دلائے کہ انسان ہر بلاوے پہ لبیک نہ کہو، ہر نعرے پہ جواب نہ دو، ہر سوالی کے سوال پہ جواب نہ دو. پہلے یہ دیکھو تجھے بلانے والا حسین ہے یا یزید ہے، تجھے آواز دینے والا تیرا امام ہے، پروردگار عالم کون ہے.
تو بچوں کے دلوں میں چھوٹی چھوٹی بکریوں کی محبت چلی گئی. اب جب محبت آ گئی، رات کے اندھیرے میں کہا اب سپاہی بھیجو. معاویہ نے کہا تو کر کیا رہا ہے؟ پہلے لسٹیں لکھوائیں، بچوں کو بکریاں دلوائیں، اب کہہ رہے بکریوں کو لے کر آؤ. کہا آپ نہیں سمجھ رہے، آگے دیکھتے جائیے میں کیسی نسلیں تمہارے لیے تیار کروں گا. وہی نسلیں جو کربلا میں جا کے حسین کا قتل کریں گی، وہی نسلیں جو آج تک باقی ہیں دشمنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں. کب بکریوں کو لوگ اب کیا کریں؟ کہ جب بچے پوچھیں کہ یہ بکریاں ہم سے کون چھین رہا ہے. دیکھیے نا، ایک ماں کو جب اپنے بچے سے پیار ہو، اب اس کا سگا بھائی، اس کی سگی بہن، کوئی دوست اس سے اس کا بچہ چھین لے اور اس کے سامنے اس کے بچے کو مارنا شروع کر دے، اتنی دشمنی اس کے دل میں آ جاتی ہے. اب بچوں کے دل میں الفت، ایک کھلونا بھی بچے سے کوئی چھینے نا، بچے کو بندہ اچھا نہیں لگتا. بکریاں چھینی اور انہی نو نہال بچوں کے سامنے ان بکریوں کو ذبح کیا. اور جب بچوں نے پوچھا یہ بکریاں کون، تم ہو کون جو ہم سے یہ چیزیں چھین رہے ہو، جو ہماری ہیں، ہمیں گفٹ دی گئی ہیں، ہم نے انہیں بڑا کیا ہے، رات کو ان کے ساتھ سوتے، صبح شام دوپہر جن کو چارہ دیے بچے دیتے تھے. کہ کون، کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو کہا ہمیں علی نے بھیجا ہے. بکریوں کو ذبح کیا. کیوں ذبح کر رہے ہو؟ کہ علی نے حکم دیا ہے. اب اس نے امیر شام کو کہا یہ وہ نسلیں ہیں جو بڑی ہوں گی اور تیرے لیے لڑیں گی. کس کی دشمنی میں؟ علی کی دشمنی.